اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 48 سے پڑھیں گے۔ اس سے ذکر شروع ہو رہا ہے انبیاء کرام کا، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، اور جو بات پیچھے چلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی رسول دنیا میں تشریف لاتے تھے، وہ بشر ہی تھے، کوئی مافوق البشر ہستی نہیں ہوتے تھے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور رسول بن کر آئے ہیں تو پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ جو پچھلے انبیاء تھی ان کی بھی یہی تعلیم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ واحد ہے۔ یہ پچھلی آیتوں میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی ہے، اور اب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ تکلیفیں دے رہے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو جس طرح ستا رہے ہیں، تو پہلے بھی ایسا ہوتا تھا۔ یہ اب آگے جو واقعات آ رہے ہیں ان کے اندر یہ تفصیلات کہیں مختصر کہیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ بڑے بڑی مصیبتوں سے رسول گزرے، اور خاص طور پر رسولوں کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید حاصل ہو کر رہی، ان کی دعائیں قبول ہوئیں، اور ان کے جو مخالف تھے وہ مغلوب ہوئے۔ اور یہ بھی بنیادی بات ہے جو سمجھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، اس سے محبت کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے، کوئی بھی ان میں خدا کی خدائی میں شریک نہیں تھا۔ تو اب ذکر ہو رہا ہے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھوڑا سا مختصر ہے، اور پھر تفصیل سے آئے گا حضرت ابراہیم کا ذکر۔ یہ غالباً حضرت موسیٰ کا ذکر یہاں مختصر اس لیے ہے کیونکہ پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے متعلق بہت زیادہ تفصیل آئی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے بھی عطا فرمائی۔ عطا یاتی ہوتا ہے پہنچنا، اور اسے باب افعال بنتا ہے آتا یؤتی، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ تو ہم نے پہنچائی یعنی ہم نے عطا کی، کس کو عطا کی؟ موسیٰ و ہارون۔ تو موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ مفعول ہیں، موسیٰ اور ہارون کو ہم نے عطا فرمائی۔ اور کیا چیز عطا فرمائی؟ وہ مفعول ثانی ہے، الفرقان، فرقان عطا فرمائی۔ اب فرقان جو ہے یہ فرق سے نکلا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مراد ہے اس سے تورات۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تورات بس ایک کتاب نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی فرق کرنے والی چیز تھی، اور انتہا درجے کا فرق کرتی تھی، حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتی تھی، جس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز باطل ہے۔ یہ تورات کی حیثیت تھی قرآن شریف کے آنے سے پہلے، کیونکہ اس وقت وہ کتاب الہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات ہی کے اوپر فوکس کرتے تھے۔ انجیل آپ کے خطبوں کا مجموعہ ہے، بنیادی طور پہ اس میں جو تورات کی حکمتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، لیکن جو شریعت کی کتاب تھی وہ تورات ہی تھی۔ اور کتاب الہی اب قرآن ہے، اس لیے قرآن بھی فرقان ہے، اور ایکچولی اب وہ محفوظ ہے کیونکہ ہمیشہ کے لیے، تو اس کے اوپر ہی فوکس ہونا چاہیے۔ جب آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہو، تفریق کرنی ہو، تو جو کسوٹی ہے، جو بنیادی کتاب ہے، بنیادی معیار ہے، وہ کتاب الہی ہی ہے۔ فوکس اس پر ہونا چاہیے۔ باقی ساری چیزیں یا تو اس کی تفسیر اور تفصیل میں آتی ہیں، یا وہ سنڈری چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہیں، جو قرآن میں ہے تو صحیح لیکن ان کی ڈیٹیل نہیں دی گئی۔ تو اگر ہم نے نماز کا وقت ہے، فجر اتنے بجے پڑھنی ہے، ظہر اتنے بجے پڑھنی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفصیل ہمیں بتا دی کہ نماز پڑھنی ہے، کب کب ایگزیکٹلی پڑھنی ہے، وہ اوقات قرآن میں نہیں دیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ دو ہی چیزیں ہیں، قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔
اس کے بعد باقی جتنی چیزیں ہیں وہ بس ان کی ویلیو ہے، ان کی امپورٹنس ہے، لیکن وہ کسوٹی نہیں ہے، وہ فرقان نہیں ہے۔ وزیان، ضیاء کا مطلب اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہی ہے روشنی، اور روشنی بھی ہے کیونکہ یہ انسان کو تاریکی سے نکال کر ہدایت کی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وذکرن، اور ذکر بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو انسان کے اندر جو گواہی ہے وہ باہر لائی جاتی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہیاں موجود ہیں، جگہ جگہ جو نشانیاں ہیں وہ یاد کرائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو، یہ تم دیکھتے ہو، تم جانتے ہو، یاد کرو کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اور تاریخ کے جو حقائق ہیں وہ بھی اس میں بتائے گئے ہیں۔ یہ سب یاد دہانیاں طرح طرح سے انسان کو دی گئی ہیں تاکہ انسان یاد کرے جو اس کی بنیادی فطرت ہے، وہ اللہ کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ یاد دہانی کس کے لیے ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو متقی ہیں۔ مثال کے طور پر صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، اب وہ سب کے لیے نکل رہا ہے، سب کے لیے چمک رہا ہے، لیکن اگر ایک آدمی کسی کمرے کے اندر قید ہو جائے اور کھڑکیوں کے اوپر دبیز پردے ڈال دے یا اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لے تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو آنکھیں رکھتا بھی ہے اور ان آنکھوں کو کھولتا بھی ہے۔ اسی طرح جو فرقان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی یا جو فرقان قرآن مجید ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ وہ اٹھائے گا جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا، جو یہ چاہے گا کہ وہ یہ جانے کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور جس کے اندر یہ خوف ہو کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی بات نہ مانی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے نتائج کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ایک بہت چھوٹے معمولی لیول پہ دیکھیں جو اس اوور آل پکچر کے سامنے بالکل ہی حقیر ہے، کہ ایک کمپنی کے اندر ایک آدمی نیا جوائن کرتا ہے تو کمپنی نے ایک پالیسی مینول دیا ہوتا ہے، اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کو خوف ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں کمپنی کی پالیسی پر عمل نہیں کروں گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مثال کے طور پہ کمپنی کا کوئی اٹینڈنس کی پالیسی ہوگی کہ آپ نے صبح 8:30 بجے پہنچنا ہے، وہ پچھلی کمپنی میں کام کرتا تھا، وہاں پہ 10 بجے پہنچنا ہوتا تھا، تو وہ کمپنی کی پالیسی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، مینول اس کو مل جاتا ہے، اس کو کھول کے پڑھتا ہی نہیں، اور روزانہ 10 بجے آتا رہتا ہے، تو مہینے بعد فائر ہو جائے گا یا اس کی تنخواہ کٹ جائے گی، اور پھر وہ کہے گا جی مجھے تو پتا نہیں تھا کیونکہ میں نے پتا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ کائنات کے پروردگار کی طرف سے یہ جو پیغام آیا ہے یہ زندگی گزارنے کا مینول ہے، مگر فائدہ تو وہی اٹھائیں گے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جن کو کوئی خوف ہے کہ اگر ہم پالیسی کو فالو نہیں کریں گے تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک انسان کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ میں نے اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچنا ہے، اس کو بچنے کے لیے میں نے کوئی ایفرٹ کرنی ہے، اس کو قرآن سے کسوٹی بھی نہیں ملے گی، روشنی بھی نہیں ملے گی، یاد دہانی اور نصیحت بھی نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور یاد دہانی متقیوں کے لیے۔ اور متقی بنیادی طور پر کون ہوتے ہیں؟ قرآن شریف میں یہ لفظ مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تو کیسے تم بچ سکو گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟
اس دن کی ہولناکی سے، یعنی کسی ایسی چیز سے بچنا جس سے کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، یہ تقوی کا ایک مطلب ہے جس میں قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے۔ یا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو اس فتنے سے، اس آفت سے جو صرف ان پر نہیں آئے گی جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، باقی لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، یعنی کوئی آفت ایسی آ سکتی ہو، اس کے آنے سے اندیشہ ہونا، اس کو سوچ کر کوئی بچاؤ کی تدبیر کرنا، کوئی خوف محسوس ہونا، یعنی یہاں بات ہو رہی تھی بچنا فزیکلی، یہاں پہ ہے اس کے بچنے کی فکر میں رہنا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، یعنی مستقل جو ڈرتے رہے، تو رب سے مستقل ڈرتے رہنا، کانپتے رہنا، اس رب سے جو اپنے شکر گزار بندوں پر رحم فرماتا ہے اور کفر کو پسند نہیں کرتا، اور نافرمان بندوں کو سزا دیتا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے سب کچھ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت ہے کہ مسلسل اللہ سے ڈرتے رہنا، تو ان سب کو اگر کمبائن کر لیں تو بنیادی طور پر تقوی کا مطلب ہے، اگر آگے کوئی مفعول نہیں آ رہا، کوئی سچویشن نہیں آ رہی، یہاں تو یہ مفعول تھا تتقوا کا یومن، یہاں پر فتنہ تم، یہاں پہ ربہم، یہاں پہ کوئی مفعول نہیں ہے، اگر وہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں، اگر تم ایمان لاؤ اور تم تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تو جب یہ مفعول کے بغیر آتا ہے تو اس کا ایک اوور مطلب ہے کہ گناہ سے اور اس کے برے نتائج سے اور خدا کے غضب سے ڈرنا، اور ان چیزوں سے بچتے رہنا جو ان نتائج کی طرف لے جائیں، یعنی گناہوں سے بچتے رہنا، یہ اوور مفہوم ہے تقوی کا۔ تو جو اس کیفیت میں ہوں گے ان کو قرآن سے، یا جب قرآن نہیں آیا تھا تورات سے، ان کے لیے روشنی تھی، ان کے لیے نصیحت تھی۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے، یعنی اس حالت میں کہ انہوں نے رب کو نہیں دیکھا تو اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ، اور وہ ساعت سے، گھڑی سے، یعنی قیامت سے، مشفقون، لرزاں ہیں، ترساں ہیں، ڈر رہے ہیں۔ شفیقہ یشفقو کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر مہربان ہونا، اور افعال سے پر بن جاتا ہے کسی کی رحمت اور مہربانی کی محرومی سے ڈرنا، تو وہ ڈرتے ہیں۔ اب لفظی ترجمہ ہم یہی کریں گے، یا لرزتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیبی، اور اس حالت میں کہ انہوں نے دیکھا نہیں۔ یہ فائدہ تب دے گی ڈرنے والوں کو جنہوں نے خدا کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، ان نتائج کو، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، صرف اپنے عقل کے، دل کے نور سے وہ دیکھتے ہیں، ویسے وہ غیب سے ہیں فزیکلی۔ تو یہی ایمان ہے اور یہی خوف ہے جو معتبر ہے، جو بصیرت سے پیدا ہو، جو تقوی سے پیدا ہو۔ جب گناہوں کے نتائج سامنے آ جائیں گے اس کے بعد لوگ تب بھی ایمان لے آئیں گے، تب بھی ڈر رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ سورت یونس میں آتا ہے، اسم اذا ما وقع آمنتم به، پھر جب یہ عذاب آئی گیا تو اب کیا تم ایمان لائے ہو یا لاؤ گے؟ الآن، اس وقت اللہ یہ فرمائے گا اب، وقت کن تم بھی تستعجلون، حالانکہ تم اس کے لیے جلدیاں مچا رہے تھے۔ تو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، ان کے لیے یہ ہدایت اور روشنی اور فرقان ہے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے، اور وہ لرزتے ہیں قیامت سے۔ وہذا، اور یہ اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ذالکہ آتا ہے تو اس میں مفہوم ہوتا ہے جو چیز پیچھے گزری، تو ذالکہ اگر ہوتا تو اس سے مراد ہوتی تورات، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب، تو وہاں مراد الف لام میم ہے، یعنی الف لام میم سورہ بقرہ کا اگر ہم نام زیوم کریں تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب۔
اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ یہاں آ رہا ہے ہادہ، اس کا مطلب ہے کہ اب اس چیز کی بات ہو رہی ہے جو پہلے ابھی جس کا ذکر نہیں ہوا، زیادہ چانس اس چیز کا ہے۔ تو اس سے مراد ہے پھر قرآن شریف۔ وہادہ، اور یہ ذکر مبارکن، یہ مبارک یاد دہانی ہے، مبارک ذکر ہے، بابرکت یاد دہانی ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا۔ قرآن کی بات بیان کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ یاد دہانی ہے، ایک یہ ہے کہ وہ بابرکت ہے، فیض دیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ معمولی کتاب نہیں ہے، وہ کائنات کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے۔ تو جو پہلے سے انسان کی فطرت میں سچائیاں موجود ہیں ان کی یاد دہانی کراتا ہے۔ افانتم لہ منکرون، فا میں پھر فا کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، پس کیا تم اس کے منکر ہی رہو گے، اس کے انکار کرنے والے ہی رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس نعمت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو تو سوچو کتنی بڑی نعمت کا انکار کر رہے ہو، جو یاد دہانی بھی ہے، بابرکت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ نکیرہ ینکرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نہ پہچاننا، اور انکرہ ینکرو ہوتا ہے پھر پہچاننے سے انکار کرنا۔ تو اوورال انکار کرنا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے یا اس کو نہیں پہچانتے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ بھی ایک ذکر ہے بابرکت جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بس کیا تم اس کے منکر ہی رہو گے۔ اب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آیا گیا تھا تو غالباً ان کا صرف سرسری اشارہ ہے، اور آگے اب بات شروع ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ آگے تقریباً 20 سے زیادہ آیتیں ہیں جو اس موضوع پر چلیں گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عطا کی ابراہیم کو۔ ابراہیم مفعول ہے، ویسے اگر یہ جر بھی ہوتا تو اس میں ابراہیمہ ہی آنا تھا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ رشدہ، یہ ہے مفعول ثانی، ہم نے ابراہیم کو عطا کی، کیا عطا کی؟ اس کی رشد۔ بنیادی طور پر رے، شین اور دال، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہونا، سیدھے رستے پر، نیک رستے پر چلنا، تو اس کا بنیادی مطلب تو ہدایت ہوتا ہے۔ تو رشد کا پھر ایک میننگ نیک رستہ بھی ہوتا ہے، لیکن اصل کیا ہوتا ہے کہ رشد وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ صحیح اور غلط میں تمیز کرتے ہیں، اور پھر صحیح بات یا صحیح طریقے کو اختیار کرتے ہیں، غلط بات یا غلط طریقے سے احتراز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رشد۔ تو اس کے لیے پھر جو لفظ استعمال ہو سکتا ہے ہدایت بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر لفظ ہے سمجھ بوجھ، یا ایک اور بہتر لفظ ہو جائے گا بصیرت۔ تو ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت والی سمجھ بوجھ، اس کی بصیرت عطا فرمائی، من قبلو، اس سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص معرفت عطا فرمائی، اور رشدہ کا مطلب ہے ایک ان کی معرفت جو تھی عام لوگوں سے بہت بلند تھی، ان کے مرتبے کے شان شان تھی، تو اس لیے اس کو اسپیسیفک ذکر کیا گیا، اس کی بصیرت عطا فرمائی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے جاننے والے تھے، عالم تھے، یعنی ہم نے جو مرتبہ بلند ان کو عطا فرمایا تو ایسے ہی نہیں عطا فرما دیا، بہت امتحانوں میں بھی ڈالا، اور یہ کنفرم کیا کہ وہ اس مرتبے کے لائق بھی تھے۔ تو جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ایکچولی سارے ہی کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے تھے، یہودی، عیسائی اور مسلمان سبھی کرتے ہیں، مگر جو کرتے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا تھا، طرز عمل کیا تھا، ان میں بصیرت کتنی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب آزمائش کی اس کے رب نے ابراہیم کی تو وہ ان کے اوپر پورا اترا۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، یا وہ جو آتا ہے کہ
وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کو کہا اس کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا جہانوں کے رب کے لیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا۔ تو جو بھی سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سنت ابراہیمی ہی ہے بنیادی طور پر، تو پھر ان کے اندر اس دعوے کی سچائی کا ثبوت یہی ہوگا کہ جن جن معاملات پر اللہ اور اس کا رسول انہیں کہیں کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو وہ بے چون چنا کہیں اسلمت لرب العالمین، آگے سے لولے لنگڑے بہانے لیم ایکسکیوزز دینے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے بخشی ابراہیم کو اس کی بصیرت اس سے پہلے، اور ہم اس سے خوب باخبر تھے۔ اور اب تھوڑی سی تفصیل آ رہی ہے اس واقعے کی جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ بحث کی، اور اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ کتنے کلیئر ہیڈڈ تھے، کتنی کلیئرٹی تھی ان کے مائنڈ کے اندر، اور کتنی جرت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ یعنی ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو بت پرست تھی، سارا خاندان شرک میں مبتلا تھا، باپ جو تھا وہ مشرک تو تھا ہی، بت بنانے والا بھی تھا، تو صنم گر باپ کے گھر میں وہ پیدا ہوئے، اوپر سے وہ ان کا مخالف، ساری قوم ان کی مخالف۔ لیکن جو ان کا انداز ہے، اور آبویسلی اس انداز میں ایک چیز شامل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، تو اللہ کے رسولوں کا معاملہ عام انسانوں سے فرق بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی قوم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکی۔ مگر وہ تو چیزیں بعد میں سامنے آتی ہیں جب مشکل ایک حد سے بڑھتی ہے اور پھر قوم نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب سچویشن سے گزرنا ہوتا ہے اس وقت تو اللہ کے رسول بھی اس آزمائی سے گزرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے طریقہ ظلم کو، باطل کو فیس کرنے کا، اس کا مقابلہ کرنے کا۔ اس اس سے مراد ہوتی ہے یاد کرو جب، تو یاد کرو جب قال علی ابیہ، اس نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل۔ اب یہ ایک بڑا ہی اسٹرانگ جملہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اور بالکل یہی چیز قریش مکہ کی تھی کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اپنے آپ کو ان کے طریقے کے اوپر ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اور یہ کعبہ حضرت ابراہیم نے ہی تعمیر کیا تھا، اور قریش کا سارا بھرم اس لیے تھا کہ وہ کعبے کے مجاور تھے۔ تو اب وہ بھی بتوں کی پوجا کرنی شروع ہو گئے تھے زمانے کے گزرنے کے بعد۔ تو ان کو جب قرآن یہ سنا رہا ہے تو ان کے اوپر کتنی اسٹرانگ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے والد اور اپنی قوم سے یہ بات کی تو کتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کی، ما هذه التماثیل، یہ کیا مجسمے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں۔ یہ تمثال کی جمع ہے تماثیل۔ مثل ویسے ہوتا ہے کسی کے جیسا ہونا، مانند ہونا، اس سے پھر جو کسی کی شباہت کسی چیز میں آ جائے تو تصویر کو اور مجسمے کو تمثیل بھی کہتے ہیں، تمثال بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کی پلورل ہے تماثیل۔ التی انتم لہا عاکفون، جن کے اوپر تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہو، جن سے تم چپک کے بیٹھے ہو، جن کے اوپر تم جمے بیٹھے ہو، دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ مطلب یہ کیا ہے، ان مورتیوں کے ساتھ تم چپک کے بیٹھے ہو، یہ کس قسم کی بات ہے؟ تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ طنز ہے ان کے اوپر، اور حق کا ایک ایسا نعرہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کافی کم تھی، نوجوان تھے، یہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، اور پوری قوم جمی ہوئی تھی بتوں کے اوپر۔ تو کیسے انہوں نے ان کو کلیئر سٹیٹمنٹ دی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یاد کرو جب اس نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے اوپر تم چپکے بیٹھے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، وجدنا، ہم نے پایا انہیں، وجد یجدو کسی چیز کو پا لینا، ہم نے پایا آباءنا اپنے باپ دادا کو،
یعنی ہم جب پیدا ہوئے تو ہم نے یہ پایا، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے باپ دادا ہیں لہا عابدین، جو ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ لہا جو ہے ہا مؤنث واحد کا صیغہ ہے، اور مؤنث واحد کا صیغہ آپ کو معلوم ہے اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، ایسی ہستی کی جس کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، یعنی جنوں اور فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ ہستیوں کی۔ تو ان کے کیا تھے؟ عابدین، عبادت کرنے والے۔ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، یہ انہوں نے دلیل دی۔ جب انسان کوئی اسٹوپڈ کام کرتا ہے، جب انسان مثال کے طور پہ جہیز طلب کرتا ہے لڑکی والوں سے، تو کیوں طلب کرتا ہے؟ کیونکہ یہ معاشرے کا رواج ہے، یہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم بھی اپنے گھر سے جہیز لے کے آئی تھیں، ہماری مائیں جب آئی تھیں تو وہ بھی اپنے گھروں سے جہیز لے کے آئی تھی۔ تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، باپ دادا کے زمانے سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ آپ ان کو بتائیں کہ اسلام تو اس کے الٹ ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ شادی کا تمام خرچہ جو ہے وہ لڑکے نے کرنا ہے، پلس اس نے لڑکی کو حق مہر دینا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یعنی ایک دلیل ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لاجک، کوئی منطقی دلیل، اور ایک دلیل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں روایت، رواج۔ یہ ہمارا رسم و رواج یہی ہے، بس یہی دلیل ہے، یہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ تو کسی کی تقلید کرنا اندھا دھند، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ دلیل کی کمزوری ہے کہ جب عقل خاموش ہو جائے تو روایت کو ڈھال بنایا جاتا ہے، اس کے ذریعے اپنے عقیدے کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے، کہ ہم نے عقیدے کا انتخاب جو ہے کسی تحقیق کی بنیاد پر، کسی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ ہم نے اسے وراثت میں پایا ہے اور بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا ہے۔ اور یہ مسلمانوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے مذہب پر اس لیے عمل پیرا ہیں محض اور محض کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، تو یہ وہی طرز عمل ہے، وہی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے جواب دیا ہے۔ یہ رسولوں والا جواب نہیں ہے۔ اصولوں کو جو فالو کرتے ہیں ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے اس ہدایت کے اوپر غور کیا ہے، ہم نے اس اسلام کو سمجھا ہے کہ یہی حق ہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ شکر ہے ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے تو ہمیں اس تکلیف میں سے نہیں گزرنا پڑا کہ ہم کسی اور مذہب میں پیدا ہوئے ہوتے اور پھر بڑی مشکل سے ہمیں اسلام ملتا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اسلام گھر بیٹھے مل گیا، لیکن ہم نے اس کو سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے۔ یہ ہمارا اسلام جو ہے یہ بائی چانس نہیں ہے کہ بائی چانس ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ ہمارا اسلام جو ہے یہ بائی چوائس ہے، ہم نے اس کو خود قبول کیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو میجورٹی ہے اس کا اسلام بائی چانس ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ مسلمان ہیں اور پھر بھی اتنے برے حالوں میں، پھر بھی دین اتنا کمزور ہے۔ اگر آپ کبھی کمپیئر کریں ان لوگوں کو، اور ان میں سے بھی ایکسیپشن ہوں گی، لیکن میجورٹی ان لوگوں کی جو نو مسلم ہوتے ہیں، جو اپنا پرانا دین چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں، ان کا عمل بہت بہتر ہوتا ہے ہمارے اعمال کے مقابلے میں، اس لیے کہ ان کو یہ نعمت گھر بیٹھے مل نہیں گئی ہوتی، انہوں نے ایفرٹ کر کے اس دین کو پایا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو صحیح ویلیو بھی دیتے ہیں اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ جو دلیل ہے کہ ہم تو تقلید کرتے ہیں، اور ایکچولی یہ تقلید جو دین کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو تقلید کرنی ہے کیونکہ ہم میں تو عقل ہی نہیں ہے، ہم پہلے 15 علوم حاصل کریں۔ پھر 15 علوم حاصل کرنے والا تو صرف قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے ان کے حساب سے۔ اگر کسی نے دین میں سے کوئی مسئلہ نکالنا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں کس لیول پر ہونا چاہیے، اور وہ اس لیول پہ ہونے والے لوگ جو تھے وہ گزر گئے 34 صدی ہجری سے پہلے پہلے، اب اس کے بعد اس لیول کے لوگ پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ اللہ خیر صدا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تقلید آبا ہے یہ کوئی ایکسیپٹیبل دلیل نہیں ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو قرآن کا جو جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، انہوں نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی فی دلال مبین،
کھلی گمراہی میں رہے۔ یعنی باپ دادا کا طریقہ فالو کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، کر لیں باپ دادا کی پیروی، اگر وہ ہدایت پر ہیں، اگر وہ سیدھے رستے پر ہیں تو ضرور ان کے پیچھے چلو، لیکن اگر وہ غلط رستے پہ چل رہے ہیں تو تم بھی ان کے غلط رستے پہ چلنا شروع کر دو۔ تو یہ عقل تو نہیں ہے، یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انسان ہوتا کون ہے؟ انسان وہ ہے جس کے اندر شعور ہے، وہ شعور کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ وہ جو آگے والے کے پیچھے اندھا دھند چلا جا رہا ہوتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے، وہ تو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، وہ تو بندر ہوتے ہیں کہ جو اس نے کیا ہم نے بھی وہی کرنا ہے، صرف نقل اتارنی ہے، کاپی کیٹ۔ انسان میں اور جانور میں بنیادی فرق ہی شعور کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور بخشا ہے کہ وہ چیزوں کا انالیسس کر سکتا ہے، ان کا تجزیہ کر سکتا ہے، اور غلط اور صحیح کو علیحدہ علیحدہ سمجھ سکتا ہے۔ پھر وہ اپنی فری ول سے، اپنی آزادانہ مرضی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کس راستے پر چلنا ہے۔ اگر اس کے باپ دادا گمراہی پر ہیں تو اس وجہ سے وہ ہدایت نہیں بن جاتی، کیونکہ باپ بھی وہ گمراہ تھا اور دادا بھی گمراہ تھا، تو اب وہ گمراہی ہی ہدایت ہو گئی، نہ یہ دلیل بن جاتی ہے۔ اس کی عقلی دلیل، منطقی دلیل تبھی ہوگی اگر وہ عقل کو اپیل کرے گی۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن حدیث میں واضح نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ یہ اسلامک بینکنگ جو حرام ہے حلال ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کسی مفتی کے فتوے پہ، باپ دادا کے کرنے پہ آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ یہ شادی بیاہ اور تدفین، جنازہ، کل، چالیسواں، یہ ساری جو رسوم ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس وجہ سے ان کو فالو کرنے کے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہ شعور کے خلاف ہے۔ آپ نے کوئی بھی عمل تب فالو کرنا ہے اگر وہ درست ہے، اگر وہ حق ہے۔ حق کو اگر وہ فالو کرے گا اس کو پھر قرآن سے ہدایت بھی ملے گی، نصیحت بھی ملے گی، قرآن اس کو روشنی بن کر رستہ دکھائے گا کہ اس نے کس رستے کو فالو کرنا ہے، کیسے فالو کرنا ہے۔ اگر وہ آنکھیں بند کر کے اندھا دھند اپنے برادری کے، باپ دادا کے، کسی امام کے، کسی استاد کے پیچھے چلتا جائے گا اندھا دھند، تو اس کے اندر رویے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے مشرکین مکہ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے۔ ان کا بھی یہی رویہ تھا، ان کی بھی یہی دلیل تھی کہ بس ہم نے تو تقلید کرنی ہے۔ تو پھر جو بس ہم نے تقلید کرنی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک بھیڑ آگے جا رہی ہے، اس نے کھائی میں گر گئی ہے، پچھلی والی بھیڑیں اس کے پیچھے جاتی رہتی ہیں اور کھائی کے اندر ہی گرتی چلی جاتی ہیں، جب تک وہ کھائی کے کنارے پر پہنچ کے سلپ کرنا شروع نہیں کرتی، پھسلنے نہیں لگ جاتی اور گرا نہیں چاہ رہی ہوتی، اس سے پہلے تک وہ اپنے آپ کو روکنے کی، بچنے کی کوشش نہیں کرتی۔ چاہے ان کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آگے بھیڑ جو ہے وہ گری ہے، کوئی گرنے کی آواز، کوئی ان کو غور کرنے کی اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو یہی تو فرق ہے انسان میں اور جانور میں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ اب ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ حیران سے ہو جاتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا بات کی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، جاء وہ آیا، جئتا تو آیا، آگے آ گیا بے، تو بے سے مطلب ہو گیا تو لایا۔ تو کیا تو لا رہا ہے ہمارے پاس الحق کی، کیا تو ہمارے پاس حق لا رہا ہے، اجئتنا بالحق کی، جو پیش کر رہے ہو یہ کوئی حق بات ہے، یہ کوئی سنجیدہ بات ہے، یہ کوئی سوچی سمجھی بات ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تم کھیل کود کر رہے ہو، تماشا کر رہے ہو، ہنسی مسخری کر رہے ہو۔ لام عین اور بے، لعب یلعبو، تفریح کے لیے کوئی کام کرنا، تو یہ تم کوئی تفریح کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ مطلب کیا تم ڈسکشن کرنے آ گئے ہو، کیسی عجیب و غریب بات کر رہے ہو؟ بالکل ایسے ہی لوگ حیران ہو جاتے ہیں جب آپ جا کر ان کو بتائیں کہ یہ جو آپ نے 5,000 روپے حق مہر رکھ لیا ہے یہ کوئی اسلام کی طرف سے حق مہر نہیں بنتا۔ اگر آپ نے شادی کے اوپر 2.25 کروڑ خرچ کر دیا ہے اور حق مہر میں 5,000 یا 10,000 یا 50,000 لکھوا دیا تو یہ ایک مذاق ہے۔
تو حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا یہ کس قسم کی آپ نے بات کی ہے. جب آپ ان کو جا کر بتائیں کہ یہ آپ 3 نسلوں سے جو سود کا کاروبار کرتے چلے آ رہے ہیں یہ سب کا سب حرام ہے، تو انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، سود کا کاروبار دنیا میں کام کیسے چل سکتا ہے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ مولوی ہے نا، مولویوں کو تو بس مت ماری ہوتی ہے، دنیا کی ان کو خبر کچھ ہوتی نہیں ہے، نہ پڑھے ہوتے ہیں نہ لکھے ہوتے ہیں، بس پتہ نہیں کیا جا کے مسجد میں اللہ اللہ کر کے آ جاتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے، جائیں مسجد میں اللہ اللہ کریں، ہمیں وہ بات بتانے کیوں آ گئے ہیں جس کا انہیں علم ہی نہیں ہے. یہ جنرل طرز عمل ہے. تو وہ ایکچولی حیران پریشان ہو گئے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے کیا یہ تم ہمارے سامنے جو بات پیش کر رہے ہو یہ حق کے ساتھ ہے یا تم ہمارے سے تفریح لے رہے ہو. اس کا واضح جواب دیا. قالا فرمایا بل. اب کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ جواب موجود ہے جو انڈرسٹوڈ ہے اس لیے محذوف ہے کہ نہیں بھائی میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مورتیاں ہیں اور جو مجسمے ہیں یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے، یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ یہ تمہارے رب ہو جنہیں تم خود گھڑ رہے ہو. بر ربکم، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اور وہ کون ہے؟ الذی فطرہن، جس نے انہیں پیدا کیا. فطر یفترو، کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے کسی چیز کو نکالنا، وجود میں نا، جو ان کو وجود میں لے کر آیا ہے وہ رب ہے. آسمانوں زمین کا بھی رب ہے، ان سب کا بنانے والا ہے، پالنے والا بھی وہ ہے، خالق بھی وہی ہے. جو جس نے پیدا کیا ہے وہی پرورش بھی کرے گا، اسی کے پاس یہ کیپیسٹی ہے. تم نے ان کو اپنا پروردگار سمجھ لیا ہے، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھ لیا ہے، جو یہ اپنے ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیاں ہیں، یا وہ انسان جو اب قبروں میں جا چکے ہیں اپنے رب کے پاس ہیں، نیک لوگ ہیں، جنت کے باغوں میں ہیں، ان کے اجسام اور ان کی نشانیاں یہ قبریں، تم نے ان کو شریک ٹھہرا لیا خدا کی خدائی کے اندر. تو یہ کسی قسم کے سجدے کرنے کی، ماتھے ٹیکنے کی، ان کی وہ نہیں ہے، یا ان کے ساتھ جا کے التجائے کرنے کی، ان سے دعائیں کرنے کی. دعا کا، سجدے کا، عبادت کا مستحق صرف اور صرف خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کے اوپر گواہ ہوں، گواہی دینے والوں میں سے ہوں. گواہی دینے والوں میں سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پیغمبر کا اعلان ہے کہ میں حق کی گواہی دے رہا ہوں. ایکچولی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نبی جب یہ اعلان کرتے ہیں دعوت دینے کا کہ میں گواہی دے رہا ہوں، یعنی میں دعوت دے رہا ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں، یہ کوئی میری رائے نہیں ہے، صرف یہ گواہی ہے، حق کی گواہی ہے جو مشاہدے پہ تو ہے ہی مبنی اور وہی پر بھی مبنی ہے. قال وربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. فرمایا بلکہ تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں. بتاللہ، اور اللہ کی قسم. تاللہ جو ہے نا یہ ایکچولی پراپر اللہ کی قسم ہوتی ہے. جو واللہ ہوتی ہے نا وہ لوگ ویسے ہی ایسے ہی جس کو لغو کہا جاتا ہے گفتگو میں محاورے کے طور پہ بھی استعمال کر لیتے ہوتے ہیں، ویسے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن تاللہ ہی تو عربوں کے ہاں برابر پکی قسم جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس سینس میں استعمال کیا تھا. تو انہوں نے اب ایک اپنے اسٹرانگ ارادے کا اظہار کیا، اور یہ جو اسٹرانگ ارادہ ہے اعلان کر کے ہے، اور اس کے اندر ایک چیز بس مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا، تو اللہ کا رسول جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے تحت بھی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں رہے تو آپ نے جا کے بتوں کو نہیں توڑا. جب آپ فتح پا کر تشریف لائے تو پھر آپ نے کعبہ کے بت بھی توڑ دیے، اور پورے عرب میں جہاں جہاں مسلمان پہنچ چکے تھے وہاں پر ایون اگر کوئی اونچی قبر تھی تو اس کو بھی برابر کروا دیا. لیکن جب تک آپ 13 برس رہے مکہ کے اندر تو آپ نے بتوں کو نہیں توڑا. بعض اوقات لوگ اس کام پر چل پڑتے ہیں
کہ مثال کے طور پر اگر انڈیا میں رہتے ہیں تو وہاں بتوں کو توڑ دیں، یا یو ایس اے میں رہتے ہیں تو وہاں کوئی چیز اسلام کے خلاف ہے تو اس کو خراب کرنا شروع کر دیں، یا ایون پاکستان کے اندر یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں جو اخلاق کے خراب ہوتے ہیں، تو پھر لوگ جا کے ان پر سیائیاں پھینک جاتے ہیں۔ حکومت کو ایسے بورڈوں کو ختم کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اور حکومت کو اس کے اوپر مجبور بھی کرنا چاہیے، لیکن اتھارٹی کو ایک حد تک سمجھنا چاہیے، اور اگر واقعی اتھارٹی ہے، آپ میں استطاعت ہے، تو پھر بالکل پھر ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ ہاتھ سے بھی کام لیں۔ لیکن جس وقت آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو آپ اس لیول تک نہیں جا سکتے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، انہوں نے برائی کو ہاتھ سے روکنے کی مکہ کے 13 سالوں میں کوشش نہیں کی۔ جب مدینہ میں حکومت قائم ہوگی تو پھر اس کے اندر حکمت کے تحت جہاں ضروری ہوا ہاتھ سے بھی اس کو روکا۔ تو انہوں نے کیا ارادہ کیا اور لوگوں کے سامنے قسم کھائی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ایک قید کروں گا، ایک تدبیر کروں گا، ایک چال چلوں گا تمہارے اصنام سے، تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد اس کے ان تولو مدبرین، جب تم، تولو کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، مدبرین جو ہے دبر یدبرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے اختتام کو پہنچنا، اور پھر دبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پچھلا حصہ، جیسے وہ قمیصہ من دبر آتا ہے نا سورہ یوسف کے اندر۔ تو اس سے پھر جو باب افعال بنے گا ادبار، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف پیٹ کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم منہ پھیر کر پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، جب تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، لوگوں کے سامنے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اپیرنٹلی وہیں پر یہ بات ہوئی ہوگی، کوئی بت خانہ ہوگا جس کے اندر لوگ کوئی اجتماع کر رہے ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے، اور ان سے پوچھا حضرت ابراہیم نے کہ تم کیا کر رہے ہو، پتھر کی مورتیوں کے سامنے جمے بیٹھے ہو، ان کے مجاور پجاری اعتکاف کے اوپر ان کے اوپر بیٹھ گئے ہو، کر کے آ رہے ہو، تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو اس کے بعد جو ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر تم لوگ جاؤ، میرا پھر ارادہ ہے کہ میں ان بتوں کے ساتھ خود نبڑتا ہوں، ان کے ساتھ کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ تدبیر کی تفصیلات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ رکھی، لیکن ان کو ایک طرح سے وارن کر دیا۔ اب قوم کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ نوجوان ہے اور یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اپیرنٹلی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم یہاں سے رخصت ہو کر لوٹو گے تو میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ، پھر کر دیا ان کو، جزازن، جزا یا جزو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ کر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تو جزاز جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے، پاش پاش کی ہوئی چیز، ان کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، الا کبیرن لہم، مگر ان میں سے ایک بڑے کو، یعنی سب کو توڑ دیا، ان میں چھوٹے بت بھی ہوں گے اور بڑے بت بھی ہوں گے، یہ کبیر کیونکہ نکرہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا، تو جو بڑے ہوں گے ان میں سے ایک بڑے کو چھوڑ دیا، لعلہم، تاکہ وہ الیہ، اس کی طرف، یرجعون، رجوع کریں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے بڑے بہت سارے بت تھے، ان میں سے ایک بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو پاش پاش کر دیا۔ ایک تو یہ جزادن کے لفظ میں ان کی جو بتوں کی بے بسی ہے، بے وقتی ہے، وہ بھی شو ہو رہی ہے کہ کوئی بڑا ہیوی تھوڑا لیا ہوگا یا ایسی چیز لی ہوگی جس سے ان کو پاش پاش کر دیا، اور ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا تاکہ جب وہ واپس آئے تو ایک موجود ہو اور وہ اس کو خدا سمجھتے ہیں، اس کو معبود سمجھتے ہیں، تو ایک طرح سے ان کے لیے ایک چشمدید گواہ چھوڑ دیا کہ آئیں اور اس سے رابطہ کریں، اس سے رجوع کریں کہ خدا صاحب بتائیں یہ باقی خداؤں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا آپ نے ان کا چومر نکالا ہے؟ تو کیا ایسا مسئلہ ہے کہ آپ ان سے لڑ پڑے ہیں؟ اور یا کسی اور نے نکالا ہے تو آپ موجود تھے تو آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا ایک فزیکل طریقہ استعمال کیا۔ پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، اور یہ رسولوں
کا مقام ہوتا ہے کہ ان کی قوم کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر محمود غزنوی نے آ کر سومناتھ کا مندر توڑا اور اس کے اندر بت کو توڑ دیا، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ وہ جو کہتا تھا کہ میں بت فروش نہیں ہوں اور میں بت شکن ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بٹ وہ اللہ کے رسول تھے۔ لیکن اس کے اندر ایک سمبولزم موجود ہے کہ جو عقائد کے بت ہیں، جو رسوم و رواج کے بت ہیں، جو ہمارے معاشرے میں پریویل کرتے ہیں، موجود ہیں، اور لوگ اندھا دھند انہیں فالو کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان بتوں کو توڑ دیں جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ ہاں، اگر آپ کی فل استطاعت ہے اور ملک کے اندر مثال کے طور پر کوئی بت پرست موجود نہیں ہے، کیونکہ ادروائز لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن اگر بت پرست موجود نہیں ہے تو بالکل، اگر ان کی نشانیاں رہ گئی ہیں تو ان کو توڑ دیں۔ اگر آپ کی ذاتی کسٹڈی میں ایسی چیز ہے جو شرک کی نشانیاں ہیں، گوتم بدھا کے مجسمے ہیں، تو ان کو پھینک دیں، توڑ دیں، ان کو ہٹا دیں، ان کو سجا کے ڈیکوریشن کے طور پر نہ رکھیں۔ جہاں جہاں انسان کی جتنی اتھارٹی اور کیپیسٹی ہوتی ہے، بس اتنا ہو کہ اس سے کسی کی شخصی آزادی کے اندر خلل نہ پڑے۔ اسلام نے سب کو شخصی آزادی دی ہے۔ رسول جب تشریف لے آتے ہیں تو اس وقت قوم کے لیے آپشن ہی نہیں ہوتی، انہیں یا رسول کو ماننا ہوتا ہے یا انہیں مر جانا ہوتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو جزیرہ عرب تھا اس کے اندر کسی مشرک کو رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، یا انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، یا انہوں نے جلا وطن ہونا تھا، یا پھر ان کو قتل کر دیا جانا تھا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پس اس نے انہیں پاش پاش کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، من فعل هذا بآلهتنا، یہ کیا کیا، کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ہی ظالم تھا۔ یعنی ایک تو وہ حیران رہ گئے، اور دوسرے سخت غصے میں آ گئے کہ بڑا ہی ظالم انسان تھا جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کر دیا، اور یہ کر کیا دیا۔ اس میں حیرت بھی ہے اور ان کا غیظ و غضب بھی ہے، تو کنفیوز بھی ہو گئے اور سخت غصے میں بھی آ گئے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، بے شک وہ بڑا ہی ظالم تھا۔ قالوا سمینا، تو پھر کچھ لوگ بولے کہ ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کو، فتا یفتی کا مطلب ہوتا ہے نوجوان ہونا، تو پھر فتن نوجوان لڑکے کے لیے، خادم کے لیے ویسے استعمال ہوتا ہے، بٹ یہاں نوجوان کے معنوں میں ہے۔ کیا سنا ہے؟ یذکرہم، جو ان کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ ویسے کیا جیسے پیچھے بات ہوئی تھی مشرکین مکہ کی، کہ وہ ان کا ذکر کر رہا تھا، یہ انہوں نے الفاظ نہیں استعمال کیے کہ ان کا برائی سے ذکر کر رہا تھا یا ان کی اس چیز کے اوپر طنز کر رہا تھا کہ یہ صرف مورتیاں ہیں پتھر کی بنی اور تم ان کو خدا مان رہے ہو۔ تو ان کو یہ اندازہ تو تھا، اور یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کو معاملہ کروں گا، کوئی تدبیر کروں گا۔ اس وقت انہوں نے ایک نوجوانی کی ترنگ سمجھ کے اس کو اگنور کر دیا۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کا عمل کر گزریں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ پھر ہو نہ ہو وہی نوجوان ہے جو ان کا ذکر کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، یہ پیسے وائز ہے، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، ہی از کالڈ ابراہیم، تو جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی اس کا نام ابراہیم ہے، یہ وہ نوجوان ہے۔ یہ ابھی اس کو بھی انہوں نے ذرا اپنی طرف سے حکارت میں، ہاں جس کو ابراہیم ابراہیم کہہ کے بلاتے ہیں نا، یہ ہمارے معبودوں کے متعلق باتیں کر رہا تھا، تو کہیں یہ وہ نہ ہو۔ قالو سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، فأتو بہ، کہ اسے لاؤ، یعنی فاتو پس آؤ، بے پس لاؤ، ہی اس کو، تو لاؤ اسے، یعنی حاضر کرو اسے، اعلی اعین الناسی، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔
اس کو لوگوں کی آنکھوں پر، لوگوں کے سامنے حاضر کرو، لعلہم یشہدون، شاید کہ وہ گواہی دیں، یعنی وہ بھی تاکہ گواہ رہیں۔ اب انہوں نے کوئی معاملہ کرنا تھا، اور سوچیں آپ، یہ بت پرست قوم ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتی ہے، اور پھر بھی ان میں مشرک ہونے کے باوجود اتنا کوئی انسانیت ہے کہ کوئی عدالت پہ، کوئی لوگوں کے سامنے بات کو لانے پہ، اس کو مقدمہ چلانے کے اوپر کوئی ان کا اعتقاد تھا۔ ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے، لوگ خود ہی سوچ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ فلاں نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، اس کے بعد نہ کوئی مقدمہ چلتا ہے، نہ کوئی وکیل ملتا ہے، اور اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے بھی یہی، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کارروائی تو کی، کوئی لیگل پروسیڈنگ تو کرنے کی کوشش کی۔ ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا کہ اس کو پیش کرو لوگوں کے سامنے تاکہ وہ بھی گواہ رہیں۔ قالوا، بولے، أأنت فعلت هذا، کیا تو نے یہ کیا ہے، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ تو یہ اب پروسیڈنگ شروع ہو گئی، اور حضرت ابراہیم کو عام لوگوں کے سامنے بھی، اور جو بھی دین کے پیشوا تھے ان کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، اور حکومتی کارندے بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور ان سے پھر یہ پوچھا گیا کہ یہ حرکت تم نے کی ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، اے ابراہیم؟ قال، اس نے جواب دیا۔ اب جو جواب دیا وہ بڑا منطقی جواب ہے، اور جواب جو ہے بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ کیا ہوگا ان کے بڑے نے۔ لفظی ترجمہ ہے کہ یہ کیا ہے ان کے بڑے نے۔ مفہوم یہ ہے کہ اچھا لگتا تو ایسا ہے کہ ان کے بڑے نے ایسا کیا ہوگا، یہ ایک بڑا موجود ہے، باقی سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، اور یہ ایک بڑا اپنی جگہ کھڑا ہے، تو پھر یہ تو اسی کی کارستانی ہے نا۔ ہادا، یہ چیز کیا ہے ان کے بڑے نے یہ، فاسألوہم، تو پھر انہی سے پوچھ لو، یعنی یہ جو بت گرے پڑے ہیں اور یہ بت جو کھڑا ہوا ہے، ان سب سے پوچھ لو، ان جتنے خدا ہیں جو ٹوٹے پڑے ہیں اور جو موجود ہیں اپنی جگہ پر، ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتے ہیں، اگر ان میں صلاحیت نطق ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں، تو ان سے پوچھ لو۔ اگر بڑے نے یہ کیا ہے تو یہ آپس میں دشمن ہے، اس کا مطلب ہے، جن کو تم نے خدا مانا ہوا ہے مجموعی طور پر، اور اگر انہوں نے نہیں کیا ہے، اگر یہ کہہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب بڑے بے بس ہے، اور اگر یہ بول ہی نہیں سکتے تو پھر یہ کس کام کے خدا ہیں؟ پھر تمہیں کو نفع نقصان پہنچانے کی کہاں سے نوبت آ جائے گی؟ یہ دلیل ہے شرک کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، کہ اگر واقعی مختلف چھوٹے بڑے خدا ہو جائیں گے، تو جو سب سے بڑا خدا ہوگا وہ کسی دن غصے میں آئے گا اور سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ اور اگر یہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، جو ظاہر ہے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی جوگا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی شرک کرنے کی پھر کوئی تک ہی نہیں بنتی کہ آپ ایسی ہستیوں سے مانگیں کہ جو بالکل ہل جل نہیں سکتے، اگر قبروں میں پڑے ہیں تو کروٹ نہیں بدل سکتے، اگر بت بنے ہوئے ہیں تو اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے، ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ کس قسم کی حرکت ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا بلکہ کیا ہے یہ ان کے بڑے نے، پس ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اپنی نفسوں کی طرف پلٹے، یعنی وہ سوچ میں پڑ گئے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی یہ زبان حال سے کہا، شاید آپس میں بھی بات کی، اور شاید دل میں سوچا، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی کہہ تم رہے تھے کہ وہ جس نے یہ حرکت کی ہے وہ ظالم ہے، لیکن اصل میں تم ہی ظالم ہو، یہ بت تو بول تو سکتے ہی نہیں،
اپنے اوپر لائی ہوئی کوئی مصیبت ہے اس کو تو دفع کر نہیں سکتے، تو اپنے اوپر لائی ہوئی مصیبت کو یہ دور نہیں کر سکتے، تو تمہارے جو مصیبتیں ان کو کیسے دور کریں گے، تمہارے نقصان سے کیسے تمہیں بچائیں گے، تمہیں کیسے کوئی نفع پہنچائیں گے؟ اس نوجوان نے ثابت کر دیا کہ ظالم وہ نہیں ہے بلکہ ظالم تم خود ہو، کہ ایسی چیزوں کو معبود بنا کر بیٹھے ہوئے ہو جن کے اندر اس قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ایون وہ بتا ہی سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس وہ پلٹے اپنے نفسوں کی طرف، پس وہ وان ہوئے، اس سے ان کو انتباہ ہوا اور کہنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، بے شک تم ہی ناحق پر ہو۔ یہ انتباہ ان کو ذرا سی دیر کے لیے ہوا، اس کے بعد ڈھٹائی کے مارے، اپنی قوم کے باپ دادا کے طریقے کے پرائڈ کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے دوبارہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، حق کا انکار کر دیا اور اپنی غلط باطل عقیدوں کے اوپر جمے رہے۔ یہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ فلو کے تحت، صوتی آہنگ کے تحت جو الفاظ ہیں وہ اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں اور ان کی جو زیر زبر پیش ہے وہ آگے پیچھے موو ہوتی ہے۔ تو ادغام بھی ہوتا ہے جو بیسیکلی تب ہوتا ہے جب دو کانسوننٹ استعمال ہوں، اور ان کی انتقال حرکت ہوتا ہے جب واول یعنی الف واو یہ یعنی حرف علت جو ہے وہ کہیں پر آ جائے۔ تو اگر الف کہیں پہ آیا ہے روٹ ورڈ کے اندر، تو جب وہ جملے میں مختلف قسم کے اوزان کے اوپر آئے گا، بیٹھے گا، تو وہ ہو سکتا ہے الف واو میں کنورٹ ہو جائے یا یہ میں کنورٹ ہو جائے، اینڈ وائس ورسا، واو اور یہ کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے یہ پہچاننا ہے کہ اگر ہم ان الفاظ کو ادغام کر دیں گے، فلو میں لے آئیں گے، تو یہ کیا بن جائیں گے۔ کچھ پریکٹس ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی، اب کچھ مزید پریکٹس ہے۔ تو پہلے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ باب کون سا ہے، یہ باب بتانے آپ نے، اور اس باب کے تحت یہ وزن بنتا ہے، یہ اصلی وزن بنے گا، پھر آپ نے استعمالی بھی بتانا ہے۔ ردا یردو، جی، ردہ یا ردو ہے۔ اور ویسے یہ باب کون سا تھا؟ نصرہ ینصرو، اور اس سے جو فتح وزن بنا تھا جی نہیں، سر، نصرہ ینصرو ہے، نون ہے نا؟ نصرہ تو یہ ینصرو جی، تو نصرہ ینصرو کے وزن پر رے دال دال سے کیا بنتا تھا؟ ردا یردو، نہیں، یہ تو بن گیا نا فلو میں، فلو کے بغیر کیا بنتا تھا؟ یہ لکھا ہوا ہے بلیک کلر سے، رددا، ردادا رددا یردو، یردودو۔ تو ردادا ہو یردو گیا ردا، اور یردودو ہو گیا یردو۔ یردو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اصل میں آپ کو یہ والا آنا چاہیے نا، کیونکہ پھر آپ جب ورک بیکورڈ کریں گے نا تو آپ پھر روٹ ورک پہنچ سکیں گے۔ قال یقول، کالا یقولو، اور یقول، اس کا جو اصلی تھا وہ قولا، کیا تھا؟ قولا جی یقول، یقول، نہیں، یقبولو، ینصرو کے یقول، وزن پر ہے نا؟ یقول جی سر، ینصر یقول، یقبولو، پھر یقبولو فلو میں ہو گیا یقولو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور بھی لوگ کوشش کریں۔ یہ کیا ہے؟ دال عین واؤ سے نصر ینصرو کے وزن پہ، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا بنا؟ دو دعا دعوا، دا دعوا سے کیا بنا؟ دعا دعا دعا، دعا دعا، دعا دعا، دعا ٹھیک۔ اور مضارع کیا ہے؟ یدعو، یدعو جی، یدعو سے بن گیا یدعو، ٹھیک۔ ہے دال یہ سے کیا ہوگا؟ پہلے اس کا اصلی بتائیں، یعنی جو وزن پہ بنتا ہے، ضربا یضربو پہ ہدایا ہدا یا یہدی یہدیو۔ اب یہ فلو میں کیا بنے گا؟ یہدی جی، یدا فلو میں کیا بنے گا یہ؟ ہاں جی، ہدا، یدعو، ید نہیں، یہدیو سے کیا بنے گا؟ یدعو، نہیں، یہدو نہیں بنتا، یہ بنے گا ہدا یہدی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے خے واؤ فے،
باب کون سا ہے، پہلے یہ باب بتائیں. سمیا سامیا سمع. سمع یسمعو. سمع یسمعو سے اصلی کیا بنے گا خے واو فے سے؟ خاف یقین نہیں، پہلے اصلی بتائیں، وہ استعمالی ہے. خفیفہ یقول خبیفہ خبیفہ یخوف یقول یخوفو. یخوفو اچھا، خبیفہ کیا بنے گا؟ یخفا خافہ خافا. خافا اور یخوفو کیا بنے گا؟ یخوف یخوفو. یخوفو ہے نا، یخاف تو یہ یخافو بنے گا. یخاف خافا یخاف خافہ یخاف یخاف نہیں، یہ پر زبر ہی رہے گی. یخوفو ہے نا، یخوفو یخافو. آپ پڑھیں گے نا تو فلو میں خود بخود یخافو آ جائے گا. اور آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں خے الف اور فے آ رہا ہے، تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ اس کا روٹ خے الف فے ہے یا خے واو فے ہے یا خے یہ فے ہے. ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. تو اگر خے یہ فے ہوگا تو شاید آپ کہیں گے کہ یہ خافہ مشکل لگتا ہے، خے یہ فے شاید نہیں ہے. اور خے الف فے ہوگا تو پھر یہ خافو ہو سکتا ہے. پھر آپ باقی کے اس کے دیکھیں گے کہ اور کون سے صیغے استعمال ہوئے ہیں، وہاں سے آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ خے الف فے ہے یا خے واو فے ہے، یا آپ ڈکشنری میں جا کر چیک کریں گے اور وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ خے واو فے ہے. واو جی. روٹ سے استعمالی تک پہنچانے کا ہم طریقہ دیکھ رہے ہیں. اصل جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے استعمالی سے واپس آنے کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. اچھا جی، بے یہ اور عین بیچنا. ضربا یضربو کے وزن پر کیا بنے گا؟ با یا یبی با یا یب بیا کیا بنے گا؟ بیا بایا نہیں بنے گا، بیا. بیا بیا با یہ فلو میں یا کیا بنے گا؟ بیا بیعو یبی 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 نہیں، یبیو تو ٹھیک ہے، یبیو تو ہو سکتا ہے. بیا سے کیا بنے گا؟ بایا دیکھیں، بیا بایا نہیں بن سکتا اس سے، با یا بایا نہیں بن سکتا اس سے، یہ ممکن نہیں ہے. بایا کو آپ فلو میں پڑھیں نا، بایا 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 کو فلو میں پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ وہ بنے گا با. با یہ جو با یا آ ہے نا، یہ دوسرا باب ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے ہی نہیں، اس میں تو 4 حروف آ گئے. یہ فرق ہے. تو بیا آ فلو میں بنتا ہے با آ. یب جی او کیا بنے گا فلو میں؟ پڑھنے کی کوشش کریں. یب جی او، یب جی او. بیعو یبیعو یبیعو یبیو، با بالکل صحیح. یبی با آ یبیو. تو آپ نے فلو میں پڑھنا ہے، اس سے آپ کو خود ہی یہ محسوس ہو جائے گا کہ اچھا یہ کیا بنے گا. 2-3 دفعہ آپ لفظ کو بولیں گے نا، آپ کو لگے گا اچھا یہ اٹک رہا ہے، تو فلو اس کا کہاں بیٹھتا ہے. واو جیم اور دال، اس کا ضربہ وجدہ یضربو کے وزن پہ بنے گا وجدہ یوجدو. وجدہ یجدو ٹھیک ہے، تو وجدہ سے تو رہے گا وہی وجدہ. اور یوجدو سے کیا بتایا آپ نے؟ یبجدو سے بنے گا یجدو یوجدو یوجدو یجدو. یجدو یجدو یوجدو بھی ہو سکتا تھا، اور یجیدو ہے بیسیکلی فلو میں. وہ یوجدو میں بھی زبان تھوڑی اٹکتی ہے، تو یجیدو ہو جاتا ہے. اور آخری ہے جی میم سین سے. سمع یسمعو سے مس مس مسیسا، یمس مسیسا سے ہو گیا مسا. اور مسن یمسسو کیا یمسو بنے گا؟ یمسو یمس مسا یمسو ہوگا یا مسو ہوگا؟ یمس یمسسو. یمسو 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 یمسو. یمسو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے کی، حق کا ساتھ دینے کی، اور باطل کو کم از کم باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.